پاکستان میں نوکریاں پہلے ہی جو ہے وہ نہیں ہیں اور جو کہیں کام کر رہے تھے انہیں بھی نکالا جانے لگا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ برسوں میں ہونے والے اسٹارٹ اپس کمپنیز جنہوں نے اچھا مقام بنایا, بھاری سرمایہ کاری انہوں نے کی, لوگوں کو اچھا روزگار مہیا کیا, لیکن کچھ مہینوں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آیا ہے. یہی کمپنیاں اب لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر رہی ہیں. آن لائن ٹرانسپورٹ اور اشیاء خورنوش کی ڈیلیوریز کا کام کرنے والی کمپنیاں اب بند ہونے لگی ہیں. سٹارٹ اپس کمپنیاں کیوں بند ہو رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ اچھی خاصی چلتی ہوئی کمپنیاں بند ہونا بہت سے سوالوں کو جنم دے رہی ہیں. انہی سب پر بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں عمران جٹالہ صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ سٹارٹ اپ ایکسپرٹ ہیں. یہ اس سسٹم کے جب ایکسپرٹیز رکھتے ہیں تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو عمران صاحب پلیز بتائے گا کہ یہ کمپنیاں جو کہ بہت اچھا خاصا سرمایہ کرتی ہیں, پھر لوگوں کو جابس کے لیے بلاتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ لگاتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہم مہینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نکالا جانے لگا ہے, نہ صرف ایک دو بلکہ بہت زیادہ تعداد میں 50+, 100+, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم نے کوئی $350 ملین کی لاسٹ ایئر انویسٹمنٹ ریز کی, اور آلموسٹ ان ہاف اے ایئر $200 ملین ہم پھر ریز کر چکے ہیں. سو یہ بہت میسو انویسٹمنٹ ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, تو بہت گروتھ ہوئی, امپلائمنٹس کریٹ ہوئی اور جابس کریٹ ہوئی بہت ساری. لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے, اور وہ یوکرین وار کی وجہ سے ایک گلوبل ریسیشن ہے. سو جو دنیا کے بڑے وی سیز ہیں لائک اسکوائر کیپٹل اور وائی کمبینیٹر, ان کی طرف سے اسٹارٹ اپس کو یہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے, چونکہ ایک 2008 کے لیول کا گلوبل ریسیشن ایمننٹ ہے جو اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال ہٹ کرے گا پوری دنیا کو. اس کی وجہ سے اسٹارٹ اپس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس فیز کے تھرو اس فیز کے دوران سروائیو کر سکے. سو جو اسٹارٹ اپس پاکستان میں لائک ایئر لیفٹ ہو گیا, سول ہو گیا یا کریم ہو گیا, وہ اسکیل ڈاؤن کر رہے ہیں ان یونٹس کو, ان بزنس ڈپارٹمنٹس کو جہاں پہ دے ہیو ٹو اسپینڈ مور منی ٹو ایکوائر کسٹمرس رادر وہ سروائیو کرنا اس ڈیفیکلٹ فیز کے دوران. اگر وہ اس ڈیفیکلٹ فیز کے دوران جو ریسیشن آنے والا ہے اس میں سروائیو کر جاتے ہیں تو دے ول بی ایبل ٹو گین مارکیٹ شیئر, کیونکہ بہت سارا جو ان کا کمپٹیشن ہوگا وہ پریپریشن نہیں کر رہا اس گلوبل ریسیشن کے لیے, سو دے ول بی اسٹرگلنگ. سو یہ ان کی طرف سے ایک تیاری ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں سروائیو کر سکیں, سو دیٹ کہ جب یہ ریسیشن ختم ہو تو وہ مارکیٹ میں دوبارہ سے اپنی گروتھ پہ انویسٹمنٹس کر سکیں. رائٹ. اچھا, اسی بیچ ہمیں کراچی اسٹوڈیوز میں بھی جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, اسٹارٹ اپ ٹیک ایکسپرٹ ہیں اریبہ شاہد, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اریبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. اریبہ, ہم ابھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ اسٹارٹ اپس آئے, لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع آئے, ایوری ون واز ہیپی, بٹ آن کی آن میں واٹ ہیپنڈ؟ سو انٹرنیشنلی we're heading towards a recession. اب اگر آپ لوگوں کو 2008 یاد ہو, 2020 یاد ہو, تو 2020 میں جب دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو ایک ڈیمانڈ سپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, انڈسٹریز وغیرہ بند ہوئیں. اب ناؤ دیٹ کووڈ-19 کا جو تھریٹ ہے وہ تھوڑا سبسائڈ ہو گیا ہے, ویکسینیشنز ہو گئی ہیں, دنیا کھلنے لگ گئی ہے, تو گلوبلی انفلیشن جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی ہے. اب انفلیشن بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے پیسے پاکستان میں اسٹارٹ اپ سین میں انویسٹ ہو رہے تھے, انجیکٹ ہو رہے تھے, وہ وی سی منی جو ہے وہ اب اسکارس ہو رہا ہے کیونکہ انفلیشن ہائی ہے. اور یو ایس فیڈ نے یسٹرڈے جیسے 75% بیسس پوائنٹ سے اپنا انٹرسٹ ریٹ ہائیک کیا, وچ از انپریسیڈنٹڈ. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, دا کاسٹ آف بوروئنگ منی ہیز انکریز, تو بیکاز منی از ناؤ مور ایکسپینسو, تو یہ ہو رہا ہے کہ اسٹارٹ اپ سین کے اندر پیسے آ نہیں رہے. اب جب آ نہیں رہے تو یہ جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, دیز آر ویری رسکی بزنسز. اب یہ نارمل بزنس کی طرح نہیں ہوتے, دے ویری رسکی. دیر از اے چانس کہ یہ بہت زبردست نیکسٹ گوگل ایپل بن جائیں, اینڈ دیر از اے چانس کہ یہ کچھ نہ بنے. تو یہ وی سیز جو ہیں, یہ رسکی منی جو جتنے انٹرسٹ کے ساتھ, جتنی کیننس کے ساتھ پہلے 2021 میں انویسٹ کر رہے تھے پاکستان میں, وہ تھوڑا سا سبسائڈ ہو گیا کیونکہ گلوبلی بھی وہ کاشیس ہو گئے. اور لوکلی بھی ہماری جو پولیٹیکل سچویشن, جو اکنامک سچویشن ہے, وہ بھی کوئی بہت زبردست نہیں ہے. ہماری پرچیزنگ پاور وائپ آؤٹ ہو رہی ہے, پیٹرول پرائسز جیسے کل انکریز ہوا ہے. اس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اسٹارٹ اپس دے ڈپینڈ آن کنزیومر پرچیزنگ پاور. تو
یہ اب کیا کر رہے ہیں, کچھ اسٹارٹ اپس لے آفس کر رہے ہیں بیکاز وہ جو ڈاؤن سائزنگ کی جو ضرورت پڑ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حالت ہماری خراب ہو جائے ہم ابھی سے لین ہو جائیں, لائک لیٹس کٹ آؤٹ ویسٹیج, لیٹس ٹرائی ٹو بی جتنا بھی ایفیشینٹ ایز پاسبل. تو اس طرح سے اسٹارٹ اپس اپنے اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ کچھ مینجمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی آپ اگر ایک چیز لے کر آ رہے ہیں, ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے اچھی خاصی سرمایہ کاری کیا لیکن آپ نے اس کو مینیج اچھے طریقے سے نہیں کیا, اینڈ اگین وہی والی بات اریبا والی کہ یا تو وہ بہت زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ فلاپ ہو جاتا ہے, تو یہ مینجمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے؟ مینجمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اس میں یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ اسی جو کیا کہنا چاہیے اینٹیسپیشن میں اپنے آپ کو لین کر رہے ہیں, جس طرح ریبا نے بھی کہا کہ وہ اپنا فیٹ کٹ کر رہے ہیں, ایسی وہ چیزیں جو کہ ان کا اوور برن ہے وہ کم ہو جائے تاکہ وہ ایک لین برن ریٹ پہ آ جائیں, سو دیٹ کو سروائیو کرے. اسی کی میں کہوں گا کہ پرویکٹیو مینجمنٹ ہے ان اسٹارٹ اپس کی طرف سے کہ یہ پریپریشن کر رہے ہیں تاکہ یہ سروائیو کریں, اور کل کو جب یہ سروائیو کر جائیں گے اس ریسیشن کو تو یہ اس کے بعد اور زیادہ جابس کریٹ کریں گے اکانومی کے اندر. اور یہ ایک فیز ہے اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی آپٹیمسٹک کہ آفٹر ریسیشن یہی بڑی کمپنیاں بہت زیادہ جابس کریٹ کر رہی ہوں گی. بٹ جھٹالا صاحب میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا, ریبا میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں آپ بہت ساری انفورسین چیزوں کے لیے بھی چیزیں رکھتے ہیں. نا جتنی بھی بات ہوئی جو لوگ نکالے گئے یا جو لوگ ہائر بھی ایون کر رہے تھے, انہوں نے جو ریزن اس کا ایک بتایا وچ از پرنٹڈ ان دا پیپرس, وہ یہ کہ برن آؤٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا, ہم نے ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھی ہی نہیں, ضرورت سے زیادہ کر دیا. نا اسٹارٹ اپس آر گڈ بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ان ایکسپیرینس آیا ہے؟ سو دا تھنگ وتھ اسٹارٹ اپس از دیر از مور گلٹس اینڈ گلیم. بہت جیسے آفیسز ان کے فرام دا گیٹ گو بہت فینسی آفیسز, بہت ایکزوربنٹ خرچے ان کے ہوتے ہیں. ہائرنگ بھی جو کیے انہوں نے وہ نارمل ویج ریٹ سے زیادہ پہ ہائرنگ کیے, پرکس بھی زیادہ دی, کیونکہ آپ اتنی رسکی بزنس ہو تو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں دکھانی پڑتی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر ایکوزیشن کاسٹ ہوتی ہے. مجھے اگر آپ کو کنزیومر بنانا ہے تو آئی ول اسپینڈ آن یو, تو واؤچرز, گفٹ کوڈز اور یہ ساری چیزیں, فری بیز, پرومو پیکس, یہ ساری اتنی دی گئی ہیں جس سے کاسٹ تو بڑی آپ کی, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں یو بیکم آر کسٹمر. اب اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے مطلب بیکاز وی سی منی, اٹس ناٹ دیئر منی, اٹس وی سی منی, اور وی سی منی ان کو وی سیز کو بھی پتہ ہے, جو وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ رسک ہم لے رہے ہیں, تو یہ کنزیومر ایکوزیشن کاسٹ کے اوپر بہت اسپینڈ کرتے ہیں. دیز اسٹارٹ اپس آر ناٹ ایز لین, تو انہوں نے جب تھنگز ور گڈ دے اسپینڈ اے لاٹ, اب تھنگز آر گیٹنگ بیڈ تو اب وہ آسٹیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. عمران صاحب فیصل نے یہی چیز آپ سے بھی پوچھنی تھی, میں چاہوں گی آپ بھی پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس پہ سیکنڈ کروں گا جو ریبا کہہ رہی ہیں کہ جو وی سی منی ہے پرائمریلی وہ آپ کو بہت اگریسو کسٹمر ایکوزیشن کے لیے دیا جاتا ہے. دیز ور گڈ ٹائمز. چونکہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اڈاپشن بڑھی. اگر آپ گلوبل اکانومیز کو بھی دیکھیں تو وہ اس طرح سے اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے کہ یوکرین وار کا کتنا نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں ایک پورا گلوبل ریسیشن ٹریگر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. تو سیم گوز فار دا اسٹارٹ اپس ایز ویل. وہ گڈ ٹائمز تھے جہاں پہ ان کو بہت زیادہ ہیویلی دے ور فنڈیڈ کہ وہ مارکیٹس ایکوائر کریں, کسٹمرز ایکوائر کریں. دے ور اسپینڈنگ ویری لیوش, جس طرح ریبا نے بھی کہا, آفیسز اور ہائرنگ ہر چیز پہ دے ور اوور اسپینڈنگ. لیکن یہ شاید اس گلوبل ریسیشن کو کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا, بٹ ناؤ اٹس ایمننٹ. اب نظر آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے گلوبل ریسیشن ہٹ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے لیے پریپریشن میں اب سب کو وہ گڈ پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہے کہ دے ہیو ٹو بی لین ناؤ. گڈ ٹائمز آر اوور. جو سیکویا کیپٹل بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کرٹیکل ٹائم ہے, یو نیڈ ٹو سروائیو تھرو دس ٹائم. اچھا اریبا, گلوبل فینومینن کی تو ہم نے بات کی, کیا صرف گلوبل فینومینن ہے؟ نہیں, عمران صاحب از ریئلی رائٹ کہ گڈ ٹائمز آر اوور, اب لین ہونا ہے. لیکن اس پہ گلوبل فینومینن ہے اوبویسلی, بٹ اوبویسلی لوکل فیکٹر آلسو پلیز این امپورٹنٹ پارٹ. اب 2 ہفتے کے اندر آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز پہلے 30 روپیز اینڈ ناؤ 23 روپیز سے انکریز ہوئی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا پرچیزنگ پاور وائپ آؤٹ ہوا. اب جو کنزیومرس کو آپ ایکوائر کرنا چاہ رہے تھے, دے لاسٹ دیئر پرچیزنگ پاور. وہ آپ کے کنزیومرز کیسے رہیں گے اگر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ از دیٹ ٹیلنٹ کی جو کرنچ ہے پاکستان میں, I mean, we have a large population, بہت سارے بچے گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے, بٹ ایک اسپیسیفک ٹیلنٹ
پول ہوتا ہے پھر اسٹارٹ اپس جیسے ڈیولپرز ان ساری چیزوں کی بہت ایک کرنچ ہے. تو وٹ اسٹارٹ اپس ڈیڈ جب ان کے پاس انویسٹمنٹ آئے اور اچھی خاصی جب آئی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے میسیو ہائرنگس کی. اب میسیو ہائرنگس یہ کی کہ چلو آئی ول ٹرین دس ٹیلنٹ, آئی ول میک دس بگ, آئی ول کیپ دس ٹیلنٹ تاکہ یہ میرے پاس رہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آگے جا کے ٹیلنٹ کی کمی ہوگی. تو ایک یہ فیکٹر ہے تو وچ از ریئلی امپورٹنٹ. لیکن اب کیونکہ دے ریئلائز کہ ہم نہیں ایکسٹرا ویٹ کیری کر سکتے ایٹ دس پوائنٹ, وی ہیو ٹو لیٹ گو اوور ایکسٹرا بیگیج. تو ایک یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا اریبہ, اس میں آپ نے یہ بات بڑی اہم کی کہ جو ہائر کرنے والے تھے انہوں نے پہلے سے ہائر کر لیا تاکہ کہیں اور نہ چلے جائیں. جب وقت برا ہے تو اب وہ لے آف کر رہے ہیں. ایک تو چیز یہ, دوسری چیز یہ بھی کہ جو اسٹارٹ اپس کر رہے تھے یہ ان کے پاس پرائر ایکسپیرینس تھا اس چیز کا. سو اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز جیسے ہوتے ہیں وہ ایک رسک ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ, بیکاز کچھ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز نے پہلے بھی کچھ وینچرز کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بالکل فریش آئے ہوئے ہوتے ہیں. دے ورکڈ ایٹ اے فیو اسٹارٹ اپس, کچھ ٹیک کمپنیز میں کام کر کے آتے ہیں, کچھ باہر سے آتے ہیں, انہیں اپنے آپ کو واپستانیز کہتے ہیں. تو ان کے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے بٹ ناٹ نیسسریلی دی ایکسپیرئنس. اچھا ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس پاکستان میں وہ یہ ہیں کہ دے کم فرام سم دم کم فرام پریولیج بیک گراؤنڈس, تو ان کی فیملی میں بزنس دیکھا ہوا ہے انہوں نے بٹ اپنا خود چلایا ہوا نہیں ہے. تو ایک یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ایکسپیرئنس کی کمی, لیکن ان کی ایکسپیرینس کی کمی گیٹس کورڈ اپ کہ انویسٹرز جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کے بورڈ پہ ہوتے ہیں, وہ ایکسپیرینس لاتے ہیں. یہی چیز میں عمران صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. عمران صاحب پلیز جلدی سے بتائے گا کہ کتنا آسان کتنا مشکل ہوتا ہے انویسٹر کو لے کر آنا اور پھر اس کو راضی کرنا کہ جی انویسٹ کر لیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. پرابلی ایک بزنس سے زیادہ مشکل کام ہے ایک اسٹارٹ اپ بنانا, انویسٹرز کو کنونس کرنا. پھر وہ انویسٹرز اگر آپ کے پاس پرائر ایکسپیرینس کم ہے یا نہیں ہے تو وہ انویسٹرز ہی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اس بزنس کو گرو کرنے میں, اور انہیں انویسٹرز کی یہ خود ایڈوائز ہے کہ یہ آج جو اسٹارٹ اپس میں لے آف ہو رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, اور اس کا اپ سائڈ ریوارڈ یہ ہے کہ اکانومیز گرو انہی اسٹارٹ اپس کے ذریعے, چھوٹے بزنسز کے ذریعے سے کرتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری بھی ہے اسٹارٹ اپس کا ایگزسٹ کرنا, کیونکہ اکانومیز ان کے تھرو ہی گرو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمران جٹالہ اور اریبہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی تب جو ہے جو سہانا خواب دکھا کے, اور اٹ واز گڈ تھنگ. لیکن ہوا یہ کہ آج ہم نے بات کی کہ یہ بند کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی. مشکل وقت جو ہے وہ بھی آتا جا رہا ہے, تو جی اس مشکل وقت کو بھی مد نظر رکھیں اور سیونگس